بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ امریکہ اسرائیل کو امداد اتنی کیوں دیتا ہے اور یہ پیسہ کہاں استعمال ہوتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنی ہی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی میں سے امریکی کی جانب سے اسرائیل کو امداد کے حوالے سے سوالات کا سامنا ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ امریکی کو اس پر سخت نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ پیسہ کیسے استعمال ہو رہا ہے، تو اسرائیل کو امریکہ سے کیا ملتا ہے اور یہ پیسہ کس لیے استعمال ہوتا ہے۔ سن 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو اوباما کے دور میں کی گئی ایک طویل مدتی سالانہ وعدے کے تحت 3.8 ارب ڈالر کی امداد دی۔ یہ امداد تقریباً مکمل طور پر عسکری مقاصد کے لیے تھی۔ سابق صدر باراک اوباما نے سن 2016 میں ایک معاہدے پر دستخط کی تھی جس کے تحت اسرائیل کو 2017 سے 2028 درمیان کل 38 ارب ڈالر کی امداد دی جانی تھی۔ اگر افراطی زور کو مد نظر رکھا جائے تو یہ امداد گزشتہ دہائی کے مقابلے میں 6% زیادہ تھی۔ اگر سن 1999 سے لے کر 2028 تک ہر دہائی کے حساب سے دیکھا جائے تو امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے امداد میں اضافہ ہی ہوا ہے، اور ان پیسوں میں میزائل ڈیفنس کی فنڈ شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال اسرائیل نے تارکین وطن کو بسانے کے لیے 25 لاکھ ڈالر مزید دی۔ اسرائیل ایک طویل عرصے سے دنیا کے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے یہودیوں کو اپنا شہری تسلیم کرنے کی پالیسی رکھے ہوئے ہے۔ گزشتہ چند برس میں امریکی امداد نے اسرائیل کو دنیا کے سب سے ترقی یافتہ افواج کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے، اور امریکی امداد کے باعث وہ امریکہ سے جدید ترین فوجی و سامان خرید سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اسرائیل نے 50 F-35 لڑاکا طیارے خریدی ہے جو میزائل حملوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ ان میں سے 27 طیارے اسرائیل کو پہنچا دی گئی ہے اور ان میں سے ہر ایک کی لاگت 10 کروڑ ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ سال اسرائیل نے 8 KC-46A بوئنگ پیگاسس طیارے بھی خریدی جن کی لاگت اندازاً 2.4 ارب ڈالر کی تھی۔ یہ طیارے F-35 جیسے لڑاکا طیاروں کو فضا میں ہی دہن دوبارہ فراہم کر سکتی ہے۔ سن 2020 میں اسرائیل کو دی گئی 3.8 ارب ڈالر میں سے 50 کروڑ ڈالر میزائل ڈیفنس کے لیے دی گئی، جس میں اسرائیل کی آئرن ڈوم نظام اور دیگر سسٹم شامل ہے جو اسرائیل پر فائرنگ کی گئی راکٹس کو فضا میں ہی روک دیتے ہیں۔ سن 2011 سے اب تک امریکہ نے آئرن ڈوم دفاعی نظام کے لیے 1.6 ارب ڈالر خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ عسکری ٹیکنالوجی پر مل کر کام کرتے ہوئے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، جس میں اسرائیل میں غیر قانونی داخلے کے لیے زیر زمین سرنگوں کا سراغ لگانے والی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ اسرائیل حکومت عسکری ساز و سامان اور تربیت میں بے پناہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ یہ مشرق وسطیٰ کے دیگر طاقتوروں سے کہیں چھوٹا ملک ہے اور یہ امریکی امداد کو ایسی کمیوں کو پورے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ دوسری عالمی جنگ سے اب تک اسرائیل امریکی بیرونی امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ رہا ہے۔ USAID کے مطابق سن 2019 میں اسرائیل افغانستان کے بعد سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک تھا۔ اس کے بعد اردن، مصر اور عراق کا نمبر آتا ہے، اور اس رقم میں اسرائیل کو میزائل ڈیفنس کے لیے دی گئی 50 کروڑ ڈالر شامل نہیں ہے۔ افغانستان کو دیا گیا بہت سا پیسہ ملک میں استحکام لانے کے لیے امریکی فوج کی کوششوں پر استعمال ہوا ہے۔
جو سن 2001 میں امریکی کے حملوں کے بعد جنگ کا شکار رہا ہے۔ مصر اور اردن بھی سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والوں میں سے ہے۔ دونوں ہی ملک اسرائیل سے ایک مرتبہ جنگ لڑنے کے بعد اب امن کے معاہدے کر چکے ہیں۔ دونوں ہی ممالک کو سن 2019 میں امریکی امداد کی مدد میں 1.5 ارب ڈالر ملے۔ امریکہ اسرائیل کو اتنی امداد کیوں دیتا ہے؟ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے لیے عسکری امداد کی کئی وجوہات ہیں، جس میں سن 1948 میں یہودی ریاست کے قیام کے لیے امریکہ کی حمایت کے وقت تک کی وعدے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اسرائیل کو مشرقی وسطی میں ایک اہم اتحادی کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کے نزدیک دونوں ممالک کی مشترکہ مقاصد اور جمہوری روایت کے لیے مشترکہ عزائم ہے۔ امریکی کرنیشنل ریسرچ سروس کے مطابق امریکہ خارجہ امداد ان رابطوں کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امریکی حکام اور کی قانون سازوں نے اسرائیل کو طویل عرصے سے خطے میں ایک اہم شراکت دار تصور رکھا ہے۔ امریکی حکومت کے ادارے برائے خارجہ امداد کے مطابق امریکی امداد یہ یقینی بتاتے ہیں کہ اسرائیل دیگر ممکنہ علاقائی خطروں پر اپنے عسکری برتری برقرار رکھے۔ اس کے مطابق امریکہ امداد کا مقصد یہ ہے کہ اسرائیل اتنا محفوظ ہو کہ وہ تاریخی اقدامات اٹھا سکے۔ سن 2020 میں ڈیموکریٹ جماعت کی سیکشن پارلیمنٹ نے اسرائیل کے لیے آمنی کا وعدہ کیا، مگر پارٹی میں بائیں بازو کے نظریات رکھنے والی کچھ لوگ اب اسرائیل کے لیے امداد کی امریکی عہد پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ برنی سینڈرز اور دیگر ڈیموکریٹس نے اسرائیل کو 53 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی گائیڈ ہتھیاروں کی طے شدہ فروخت روکنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔